زندگی اور موت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اگلے سیکنڈ کیا ہونا ہے اس کا بھی ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی کبھار ہم ایسی کچھ تصویریں لے لیتے ہیں جس کے بعد کوئی بہت افسوسناک حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ ایسی ہی کچھ انتہائی افسوسناک مشہور تصویریں اور ان کی کہانیاں میں آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو، اس پہلی تصویر میں ڈیوڈ جانسن نظر آ رہا ہے۔ یہ 30 سال کا آدمی ایک والکینولوجسٹ تھا، یعنی یہ آتش فشاں پہاڑوں پر ریسرچ کرتا تھا۔ 18 مئی 1980 کو امریکہ کی اسٹیٹ واشنگٹن میں موجود ایک آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ سینٹ ہیلنز پھٹ پڑا۔ ڈیوڈ جانسن وہ پہلا آدمی تھا جس نے کافی دیر پہلے پہاڑوں پر جا کر ان کے پھٹنے کی رپورٹ دینا شروع کر دی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں بچ گئی تھیں۔ یہ تصویر پہاڑ سے لاوا نکلنے سے صرف 13 گھنٹے پہلے ڈیوڈ جانسن نے لی تھی۔ یہ اس پہاڑ سے 6 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی اس لاوے کی زد میں آ گیا اور یہ تصویر کافی مشہور ہو گئی۔ اس آتش فشاں پہاڑ نے 57 لوگوں کی جانیں لے لی تھی۔ یہ اگلی تصویر ڈنمارک کی ایک جرنلسٹ کیم وال کی ہے۔ کیم وال تصویر میں ایک سب میرین کے اندر جاتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سب میرین کا مالک پیٹر میٹسن نامی ایک مشہور سائنٹسٹ تھا۔ کیم وال نے اس آدمی کا انٹرویو لینا تھا اور یہ اس کی سب میرین کے اندر چلی گئی، لیکن 10 اگست 2017 کو اس آدمی نے پانی کے اندر سب میرین میں کیم وال کو بے رحمی سے قتل کر دیا اور بعد میں اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں پھینک دیے۔ یہ کیس ڈنمارک میں مشہور ہوا تھا اور کیم وال کی یہ آخری افسوسناک تصویر تھی۔ پیٹر میٹسن کو عمر قید ہو گئی۔ دوستو، یہ تصویر انتہائی افسوسناک ہے۔ تصویر میں آپ کو عراق کے شہر موصل سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ لڑکی نظر آ رہی ہے۔ اس لڑکی کا نام توکا رزو تھا۔ 2015 میں یہ لڑکی اپنے گھر میں معمول کے مطابق موجود تھی۔ گھر میں توکا کے علاوہ اس کے والد واسم، اس کی والدہ، بھائی اور کزن بھی موجود تھے۔ امریکن فورسز کو لگا کہ ان کی بلڈنگ آئسس کا ہیڈ کوارٹر ہے، حالانکہ حقیقت میں یہاں معصوم لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ توکا کے والد نے اپنی بیٹی کی کچن میں ایک تصویر لی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ امریکن فورسز ان کی بلڈنگ پر حملہ کرنے والی ہیں، اور پھر وہی ہوا۔ ان کی پوری بلڈنگ اس ایئر اسٹرائک پہ تباہ ہو گئی۔ ان کے گھر میں صرف توکا کے والد اس اٹیک میں بچے تھے، لیکن بے گناہ توکا کی یہ آخری افسوسناک تصویر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی۔ دوستو، یہ افسوسناک تصویر 20 فروری 2003 کو لی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ روڈ آئلینڈ کے ایک نائٹ کلب میں ایک کانسرٹ ہو رہا تھا۔ اس کانسرٹ میں گریٹ وائٹ نامی ایک بینڈ پرفارم کر رہا تھا۔ اسی بینڈ کے مینیجر نے نائٹ کلب میں پٹاخے چلانا شروع کر دیے، جس سے ایک دم سے کلب میں انتہائی خطرناک آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ملتا، اس آگ نے چند لمحوں میں 100 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس افسوسناک حادثے میں 230 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ تصویر میں گریٹ وائٹ بینڈ کا ایک ممبر آگ لگنے سے کچھ سیکنڈ پہلے آگ کو لگتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصویر جاپنیز ایئر لائنز کی فلائٹ 123 کی ہے۔ 12 اگست 1985 کو یہ جہاز 524 لوگوں کو لے کر جاپان کے شہر ٹوکیو سے اوساکا کی طرف سفر کر رہا تھا۔ افسوسناک طور پر 32 منٹ اڑنے کے بعد ٹوکیو سے 100 کلومیٹر دور یہ جہاز ایک پہاڑ سے جا ٹکرایا اور کریش ہو گیا۔ جہاز میں بیٹھے 524 لوگوں میں صرف 4 لوگ ہی بچ پائے اور 520 لوگ اس افسوسناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ تاریخ کے بدترین حادثوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ تصویر اس جہاز میں
حادثے سے کچھ لمحے پہلے ہی لی گئی تھی، جو ایک تاریخی لیکن افسوسناک تصویر بن گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک مشہور سیلفی کی جو دو دوستوں نے مارچ 2015 میں لی۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق کینیڈا سے تھا۔ بائیں طرف آپ کو 21 سالہ شینن انٹونیو نظر آ رہی ہے اور دائیں طرف 18 سالہ برٹنی کیلگر۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ دونوں دوست گھر پر اکیلی تھیں، دونوں شراب کے نشے میں دھت تھیں اور پھر ان کی کسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی۔ شینن نے اپنی بیلٹ سے شراب کے نشے میں دھت ہو کر معمولی سی بات پر اپنی ہی دوست برٹنی کا گلا چوک کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اپنی دوست کو مارنے کے بعد اس نے اس کی لاش کو کہیں پھینک دیا۔ یہ سیلفی اسی نے برٹنی کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ لی تھی۔ اب برٹنی نے مرنے سے پہلے یہ تصویر فیس بک پر پوسٹ کی تھی۔ تصویر میں شینن نے وہی بیلٹ پہنی ہوئی تھی جس سے برٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس کو اس پر شک ہوا اور یہ پکڑی گئی۔ یہ کیس کینیڈا میں بہت مشہور ہوا تھا۔ یہ تصویر 28 جنوری 1986 کی ہے۔ ناسا نے اسپیس شٹل چیلنجر نامی شٹل خلا میں بھیجی تھی۔ اس شٹل میں 7 کریو ممبر بھی موجود تھے۔ اس اسپیس شٹل کی پوری دنیا میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی۔ افسوسناک طور پر جب یہ اسپیس شٹل 28 جنوری 1986 کی صبح خلا میں جانے کے لیے زمین سے روانہ ہوئی تو صرف 73 سیکنڈ کے بعد اس کا ایک انجن فیل ہو گیا اور یہ اسپیس شٹل وہیں ایک دھماکے سے کئی حصوں میں تبدیل ہو گئی اور اس کے اندر موجود 7 کریو ممبر بھی۔ یہ انہی کریو ممبرز کی آخری تصویر ہے۔ اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں رابرٹ اوور ایکٹ نامی ایک آدمی اور اس کی افسوسناک تصویر کی۔ یہ تصویر 1995 میں لی گئی تھی۔ رابرٹ کیلیفورنیا سٹنٹ اسکول سے گریجویٹ ہوا تھا اور اس نے نیاگرا فالز کے اوپر جیٹ سکی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جیٹ سکی کو موقع پر چھوڑ کر اپنا پیراشوٹ کھول لینا تھا۔ یہ ایک بے حد خطرناک سٹنٹ ثابت ہو سکتا تھا جو اس کی جان لے سکتا تھا، اور پھر وہی ہوا، اس کا پیراشوٹ کھل ہی نہیں سکا اور یہ نیاگرا فال کے اندر جا گرا۔ یہ تصویر اس کی آخری تصویر تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں۔